ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرا باپ مجھ سے پوچھتا ہی نہیں، میرا مال اٹھا کے خرچ کر دیتا ہے۔ میں نے کہا اچھا بولو، اس کو بلایا گیا، اسے پتا چلا میرے بیٹے نے میری شکایت کی ہے۔ تو عرب تو پیدائشی شاعر تھے، تو اس نے دکھ درد میں چند شعر کہے، زبان سے نہیں، دل ہی دل۔ جب وہ مسجد میں آئے تو جبریل پہلے آئے بیٹھے تھے کہ یا رسول اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے کہو وہ شعر سنا جو تیری زبان سے ادا نہیں ہوئے، رب نے سنے ہیں، پھر وہ شعر سناؤ، پھر تیرا کیس سنا جائے گا۔ جب وہ آئے تو آپ نے کہا بھائی تیرا معاملہ تو بعد میں ہوگا، پہلے وہ شعر سنا جو تیری زبان سے تو ادا نہیں ہوئے، پر وہ اللہ نے سن لیے ہیں۔ وہ کہنے کا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کا رب ہمارا ایمان بڑھاتا رہتا ہے۔ اللہ کی قسم یا رسول اللہ، بس میں تصور میں چند کلمات آئے اور چلے گئے، زبان نے تو حرکت ہی نہیں کی، آپ کے رب نے سن لیے۔ کہا کیا کہا تھا؟ آج تو میرا گلہ لے کے گیا ہے، تو جس دن پیدا ہوا تھا نا اس کے بعد میں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا تھا، میں نے تیرے لیے جینا شروع کیا، بھوکا رہ کے تجھے کھلایا، جاگ کے تجھے سلایا، گرم سرد ہواؤں سے لڑ کے تجھے عافیت کی چھاؤں میں لٹایا، روکھی سوکھی کھا کے تمہیں تر کھلایا، تیری ایک مسکراہٹ کے لیے نہ دن دیکھا نہ رات، اپنی جوانی کو کا رس نچوڑتا رہا، تیری ہڈیوں میں بھرتا رہا، اتارتا رہا، تیری ایک ہائے ساری رات سونے نہیں دیتی تھی، تیری ہلکی سی بیماری ساری رات تڑپا کے رکھتی تھی، تیرا تڑپنا مجھے بے قرار کرتا تھا، جیا بھی اور جاگا بھی تیرے لیے، بھوکا رہ کر تیرے لیے جوڑا، پیاسا رہ کر تیرے لیے جوڑا۔ وقت گزرتا گیا، میری ہڈیوں کا ارک نکل کے تیری ہڈیوں میں اترتا گیا، تو ایک پھلدار درخت بنا اور میں ایک خشک لکڑی بن گیا، تیرا قد سیدھا ہو گیا، بڑھاپے نے مجھے کمان بنا دیا، تیرا سینہ تن گیا، میرے ہاتھوں میں لاٹھی آ گئی۔ پھر مجھے خیال آیا جیسے میں اسے بچپن میں انگلی پکڑ کے چلتا تھا، اسے گود میں اٹھاتا تھا، اسے بازوں پہ اٹھا کے چلتا تھا، اسے کندھوں پہ بٹھاتا تھا، اسے کمر پہ اٹھاتا تھا۔ اب وقت آیا ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ میرا ہاتھ پکڑ کے چلے گا، مجھے باہوں میں لے کے چلے گا، یہ میرا سہارا بن کے چلے گا۔ ایک دم تیرے تیور بدلے، تیری آنکھیں اوپر چڑھ گئیں اور تو نے مجھے ایسے دیکھا جیسے میں تیرا باپ نہیں، میں تیرا نوکر ہوں۔ تو مجھے خیال آیا شاید میں خواب دیکھ رہا تھا کہ میں باپ ہوں، میں باپ نہیں ہوں، میں تو نوکر ہوں، مجھے لگتا ہے میں خواب دیکھ رہا تھا۔ ہاں اچھا بیٹا، اگر تو نے مجھے باپ نہیں سمجھا تو ایک ضرورت مند پڑوسی سمجھ لے کہ آدمی اپنے پڑوسی کا حال پوچھ لے، تو اتنا تو میرے نال کرے، جڑا گواٹی نال کیتا جاتا تو وہ بھی نہ کیتا میرے نال۔ ارے میں اس کا کیا ترجمہ کروں، میں تو جب کرتا ہوں روتا ہوں، میرے نبی رو رو کے برا حال ہو، اور آپ نے اس نوجوان کو یہاں سے پکڑا، یوں چھٹا دیا، دور ہو جا میری آنکھوں سے، دور ہو جا میری آنکھوں سے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ ممبر سے یہ بتانے کی چیزیں ہیں، آج باپ ڈرتے پھرتے ہیں جوان اولادوں سے، کہیں گریبان نہ پکڑ لیں، کہیں ذلیل و رسوا نہ کر دیں۔ آج وہ چھپتی پھرتی ہیں کہیں پتر ذلیل نہ کر دیں، کہیں بیٹی ذلیل نہ کر دیں۔ جب میرے نبی کہہ رہے ہیں قیامت کب آئے گی کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا، حالانکہ قیامت آئے گی جب کفر پھیل جائے گا، جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی۔ آپ نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ صدقہ قبول۔ کیا کرو گے؟ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہمیں سو گئے داستان کہتے کہتے۔